یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ میرٹھ پہنچ کر تو شاید ماپارا ہمیں ایک لمحے بھی سکون نہیں لینے دے گی۔ میں خیالوں میں کھو گیا۔ میرے خیال کو ہمزاد نے بھی پڑھ لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ فکر مند ہونے میں حق بجانب ہیں، لیکن کوئی ایسی تشویشناک بات نہیں کہ ہم اپنا ارادہ ملتوی کر دیں۔ بس ہمیں بے انتہا محتاط اور بیدار ذہن رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی وقت جبار نے کرا کر کروٹ بدلی، پھر چند لمحوں بعد ہی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی جیسے اسے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ وہ ایک دم اچھل کر بیٹھ گیا، لیکن میں پرسکون رہا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا مسحری کے قریب جا کر رک گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس سارے ہنگامے کے باوجود میرے لیے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ احترام ضرور باقی ہے، ورنہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو اب تک اس پر حملہ کر چکا ہوتا۔ پھر ہنگامہ آرائی کی ابتدا بھی میں نے ہی کی تھی۔ وہ اس سارے ہنگامے کے پس منظر سے لاعلم تھا جس سے ہمزاد نے مجھے آگاہ کیا تھا، اس لیے تو پہلے یہ ضروری تھا کہ میں اسے ساری بات بتا دوں اور پھر اپنی غلطی کی اس سے معافی مانگوں۔ میرے دل میں اس وقت اس کے لیے رحم کے جذبات امنڈ رہے تھے۔ میں مسحری پر بیٹھ گیا اور نہایت نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ جو کچھ ہوا اس میں تمہارا قصور ہے نہ میرا۔ لیٹ جاؤ، تم زخمی ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ میرے ان الفاظ کا اس پر اچھا رد عمل ہوا اور وہ لیٹ گیا۔ پھر میں نے اسے تمام واقعات سے آگاہ کر دیا اور آخر میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر رقت بھرے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو جبار، میں نے واقعی تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، مگر جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، جو اسباب میں نے ابھی تمہیں بتائے ان کی روشنی میں ہم دونوں میں سے کوئی قصوروار نہیں۔ پھر جبار نے ایک اور ہی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ اسے محسوس ہوا میں اچانک ٹہلتے ٹہلتے جیسے ہی مڑا تو میرے ہاتھ میں خنجر تھا۔ ابھی جبار کچھ سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ میں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور خنجر اس کے سینے میں پیوست کرنا چاہا۔ پھر جبار اپنی جان کی حفاظت کے لیے مجھ سے نبردآزما ہو گیا۔ مسلسل 1 گھنٹے کی نگہداشت کے بعد جبار اس قابل ہو سکا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی جب میں اور جبار میرٹھ جانے کے لیے اپنے ہمزادوں کے ہمراہ باہر نکلے۔ چاروں طرف سائیں سائیں کرتی ہوئی تیز ہوا تھی۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم فضا میں تیرتے ہوئے تاج محل کے قریب سے گزرے اور جمنا پار کر گئے۔ پھر لمحہ بلمحہ ہماری رفتار تیز تر ہوتی گئی۔ چند ہی لمحوں میں ہم اکبر آباد کو بہت پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ جبار کے لیے یہ پہلا تجربہ تھا، پھر وہ زخمی حالت میں بھی تھا، اس لیے احتیاطاً میرے ہمزاد کے مشورے پر جبار کے ہمزاد نے اسے وقتی طور پر بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے بے ہوش جسم کو لے کر میرے ساتھ ساتھ محو پرواز تھا۔ مجھے میرا ہمزاد سنبھالے ہوا تھا۔ میں نے دانستہ بے ہوش ہونا نہیں چاہا تھا۔ شاید اسی سبب ان دونوں کی رفتار اسی حد تک تھی جس حد تک میرے لیے قابل برداشت تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یوں سمجھ لو جیسے جدید عہد کا کوئی تیز رفتار طیارہ پرواز کر رہا ہو، جس کا تصور بھی اس زمانے میں محال تھا۔ مجھے اب یاد نہیں کہ میرٹھ پہنچنے میں کتنا وقت لگا، لیکن اتنا احساس ضرور ہے کہ وہ عرصہ بہت تھوڑا تھا۔ میرٹھ سے کچھ فاصلے ہی پر جبار کو ہوش میں لے آیا گیا تھا۔ چلنے سے پہلے ہمزاد نے مشورہ دیا تھا سب سے پہلے میرٹھ پہنچ کر کہیں پناہ لی جائے، کیونکہ ابھی وہ پورے طور پر یہ معلوم نہیں کر سکا تھا کہ ماپارا نے کیا کیا حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ جب تک ان کے بارے میں پوری طرح علم نہ ہو اس پر ہاتھ ڈالنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جبار نے بتایا تھا، خیر دروازے میں اس کا ایک اور جواری دوست تھا
جو تنہا رہتا تھا وہاں چھپا جا سکتا تھا، کیونکہ پولیس کی نظروں سے بچنا بھی بے حد ضروری تھا۔ مجھے تعجب صرف اس بات پر تھا کہ راستے میں ماہپارہ نے ہم پر کوئی حملہ کیوں نہیں کیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ میں مستقبل میں پیش آنے والے خطرات سے قطعی لاعلم تھا۔ ہم نہایت حفاظت اور سکون کے ساتھ میرٹھ شہر میں داخل ہو کر خیر نگر دروازے تک پہنچ گئے اور ہمیں کسی قسم کا حادثہ پیش نہیں آیا۔ جبار کے اشاروں پر دونوں ہمزاد ایک مکان کی چھت پر اتر گئے، وہاں سے اس مکان کے بڑے صحن میں ایک طرف پیڑ کے نیچے چارپائی بچھی تھی۔ میری آنکھیں اندھیرے میں بہت دیر تک رہنے کے سبب کچھ نہ کچھ دیکھنے کی اہل ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ چارپائی پر کوئی نوجوان محو خواب ہے۔ جبار دبے قدموں اس کی طرف بڑھا اور اس نوجوان کی چارپائی کے قریب پہنچ کر آہستہ سے سرگوشی کی۔ اس نوجوان نے ایک مرتبہ تو کسمسا کر کروٹ بدل لی، مگر جب جبار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ایک دم بیدار ہو گیا، اور اسی وقت میں نے دیکھا کہ میرے ہمزاد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ رات کے وقت اچانک اس طرح دو افراد کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، اور اگر ہمزاد اس کے منہ پر ہاتھ نہ رکھتا تو یقیناً اس کی چیخ نکل جاتی۔ ہوش میں آؤ قیصر، یہ میں ہوں تمہارا یار جبار، مگر اس وقت تم کس طرح آ گئے؟ نوجوان ہکلایا۔ ہمزاد اس سے پہلے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ میں تو دروازہ بند کر کے سویا تھا، نوجوان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ فی الحال یہ بحث چھوڑ دو اور ہمارے سونے کا انتظام کرو، بقیہ باتیں صبح ہوں گی، جبار نے کہا۔ نوجوان بمشکل اپنی چارپائی سے اٹھا اور سامنے دالان سے گزر کر اس نے کمرہ کھول دیا جس میں دھیمی لو سے لالٹین جل رہی تھی۔ نوجوان نے کمرے میں گھس کر لالٹین کی لو اونچی کی تو میں نے دیکھا کمرہ خاصا وسیع و عریض ہے، لیکن چارپائی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نوجوان نے پہلے ایک چوکی پہ رکھے ہوئے کپڑے ہٹائے، پھر اس چوکی پر سے دو گدے اور گھسیٹ کر زمین پر بچھاتے ہوئے بولا، برا نہ ماننا، تم تو جانتے ہو دوست کہ ایک جواری کے گھر میں اس سے زیادہ اور ہو ہی کیا سکتا ہے۔ آج رات اسی طرح گزارا کر لو، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر ایک بات آپ سن لیں، آپ جبار کے دوست ہیں تو میرے بھی دوست ہوئے۔ کسی کو کانوں کان یہ خبر نہیں ہونی چاہیے کہ جبار یا کوئی اور شخص آپ کے گھر مہمان ہے، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے اور ہمارے لیے بھی۔ میں نے پہلی مرتبہ نوجوان کو مخاطب کیا۔ نوجوان کے چہرے پر میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے الجھن کے آثار پیدا ہوئے، پھر نیند کی جھونک میں بہتر ہے کہتا ہوا وہ کمرے سے نکل کر صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر چلا گیا۔ اندر سے دروازہ بند کر لو اور لالٹین کی لو کچھ مدھم کر دو۔ مگر جبار میری بات کا جواب دینے کے بجائے ہوا میں ہاتھ نچاتا ہوا اپنے مخصوص انداز میں بائیں جانب دیکھ کر بولا، تو نے موقع ملتے ہی پھر میری جان کھانا شروع کر دی۔ ابھی ذرا سکون کا سانس تو لینے دے، ذرا مجھے چین سے لیٹ تو جانے دے۔ دیکھ نہیں رہا بھائی کرامت نے میری کیا حالت بنا دی ہے۔ میں جبار کی بات سن کر دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوا اور خوش بھی۔ خوش اس لیے جبار کے لہجے میں شگفتگی تھی، اب وہ اپنے ہمزاد سے اتنا گھبرایا ہوا نہیں تھا۔ جبار نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور میرے برابر آ کے لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے اس نے پاس رکھی ہوئی لالٹین کی لو بھی مدھم کر دی۔ میرا ہمزاد بھی ابھی تک موجود تھا۔ تو اب کیا ارادے ہیں؟ میں نے ہمزاد کو مخاطب کیا۔ ابھی میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اور ہمزاد میری بات کا جواب بھی نہیں دے پایا تھا۔ میں نے ایک عجیب قسم کی گڑگڑاہٹ کی آواز سنی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا ہمزاد نے مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور تقریباً چیختے ہوئے بولا، بھاگیے، اس کمرے سے نکل چلیے، اس کی دیواریں گرنے والی ہیں۔ ہمزاد اتنا کہتے ہی میرے جسم میں جیسے بجلی بھر گئی۔ میں ہمزاد کے ساتھ کمرے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ میرے پیچھے جبار تھا جسے شاید اس کے ہمزاد نے باخبر کر دیا تھا۔ ہم دروازہ کھول کر باہر دالان میں نکلے ہی ہوں گے
بہت زور کا دھماکہ ہوا، جیسے کہیں توپ چلی ہو۔ اگر ہم اس وقت دالان سے نکل کر صحن میں چھلانگ نہ لگا دیتے تو دالان کے گرنے والی چھت کے نیچے آ جاتے۔ صحن میں سویا ہوا نوجوان بھی کیا ہوا چیختا ہوا اٹھا، مگر اتنی دیر میں حمزاد مجھے لے کر گھر کے پچھلے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ حمزاد بھاگتے بھاگتے کہتا جا رہا تھا، یہاں سے فوراً نکل چلیے ورنہ پھنس جائیں گے۔ پورے محلے میں شور مچ گیا ہے، سب جاگ گئے ہیں۔ میں دروازہ کھول کر تیزی سے گلی میں نکل گیا۔ جبار اب بھی میرے پیچھے پیچھے تھا۔ آس پاس کے لوگ مکانوں سے نکل پڑے تھے اور ایک دوسرے سے اس دھماکے کا سبب دریافت کر رہے تھے۔ وہ سب اس قدر پریشان تھے کہ ان میں سے کسی نے ہماری طرف کوئی توجہ نہ دی اور ہم گلیوں کافی دور نکل گئے۔ اب صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تھے اور ہم ابھی تک بے ٹھکانہ تھے۔ اس مرتبہ بھی جبار کی تجویز پر عمل کیا گیا۔ اس کا مشورہ تھا، اسی محلے کے آخر میں اس کا وہ مکان ہے جو اپنا مکان بیچنے کے بعد اس نے کرائے پر حاصل کیا تھا۔ اس مکان میں اس کی ضعیف ماں کا قیام تھا۔ قریبی پناہ گاہ یہی تھی، لہذا وقتی طور پر ہی صحیح وہاں جا کر چھپا جا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی جبار ایک نیم شکستہ سے مکان پر دستک دے رہا تھا۔ دروازہ ایک ضعیف خاتون نے کھولا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی لالٹین اونچی کی۔ جبار پہ نظر پڑتے ہی وہ ایک دم آگے بڑھی اور جبار کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ تو مجھے کس پر چھوڑ گیا تھا میرے لال؟ تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ تو ہی میرے بڑھاپے کا آخری سہارا ہے؟ وہ ضعیف خاتون روتی جا رہی تھی اور بار بار جبار کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر فریاد بھی کرتی جا رہی تھی۔ دکھ بھری ممتا کا یہ نظارہ دیکھ کر میری آنکھیں بھی بھیگ گئیں، لیکن اس وقت حمزاد نے مجھے مکان میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اب تو میں تیرے پاس آ گیا ہوں ماں، اب کہیں نہیں جاؤں گا، کہیں نہیں۔ جبار کی آواز بھرا گئی، ابھی کہیں توپ چلی ہے بیٹا؟ میں جانوں چھاونی والے ایک بار پھر انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ چل جلدی سے اندر گھر میں آ جا، کیا پتا کیسا وقت ہے۔ بڑھیا نے یہ کہہ کر جلدی سے کنڈی چڑھا لی۔ میں مکان کے اندر پہنچ ہی چکا تھا۔ بڑھیا اپنے بیٹے میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اس نے میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ یہ میرے دوست ہیں، بالکل بڑے بھائی کی طرح۔ انہوں نے میری بہت مدد کی ہے، جبار نے میری موجودگی محسوس کرتے ہوئے اپنی ماں سے کہا۔ بڑھیا نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی لالٹین پھر زمین پر رکھ دی اور اس کا ہاتھ فوراً میرے سر پر گیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا اور اس بڑھاپے میں بھی اس کی شرم و حیا اور تہذیب و شائستگی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ میں نے اسے سلام کیا، جس کے جواب میں اس نے مجھے دعائیں دی اور بردباری سے اندر صحن کی طرف چل دی۔ مکان زیادہ بڑا نہیں تھا، صرف 2 کمرے اور چھوٹی سی انگنائی تھی۔ ایک کمرے میں جبار کی ماں چلی گئی اور اس کے سامنے بنے ہوئے دوسرے کمرے میں جبار اور میرے لیے اپنے سونے کا انتظام کرنے کے لیے بڑھا، لیکن میں نے اپنے حمزاد کے کہنے پر اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ حمزاد کا مشورہ تھا کہ ہمیں کھلے آنگن میں اور دیواروں سے ہٹ کر سونا چاہیے۔ چارپائی کا مسئلہ بھی تھا، مگر یہاں تو گدے بھی میسر نہیں تھے، صرف 2 دریاں آنگن میں بچھائی گئیں۔ اب صبح کا ہلکا ہلکا اجالا بھی ہر طرف پھیلنے لگا تھا۔ میرٹھ آنے کے بعد مہاپارا کا یہ پہلا وار تھا۔ حمزاد کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ تو کیا اس مکان کی دیواریں گرنے میں مہاپارا کا ہاتھ تھا؟ میں نے پوچھا۔ قطعی، حمزاد نے جواب دیا، مگر ہم دونوں حمزادوں کی موجودگی نے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ رفتہ رفتہ اس کے حملوں میں شدت آتی جا رہی ہے اور میرا تو خیال ہے کہ وہ یہاں بھی زیادہ دیر سکون سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، جب تم آج رات پہلی بار میرٹھ میں داخل ہوئے تھے تو اس نے اپنے دودھیا حصار کے ذریعے تم پر حملہ کیا تھا، وہ اب ایسا کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک ہم دونوں اسی حفاظتی حصار میں ہیں۔
یہ حصار بھی اس کے حصار کی طرح متحرک ہے۔ اس کے اندر رہتے ہوئے وہ ہم دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ہم وہ نادیدہ حصار آپ دونوں کے گرد بھی قائم کر چکے ہیں، ورنہ اب تک آپ دونوں اتنے سکون و اطمینان سے نہ ہوتے۔ اب اپنے ایک حربے کو ناکام ہوتے دیکھ کر وہ دوسرے حربے استعمال کر رہی ہے۔ اب اس نے مادی اشیاء کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ مثلاً ابھی کچھ دیر پہلے کا واقعہ، اس نے اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے اس مکان کی دیواروں کو نقصان پہنچایا تاکہ وہ آپ دونوں پر گر جائیں اور دونوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں۔ تم نے اس سے پہلے اس حصار سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ میں نے سوال کیا۔ اس لیے دو ہمزادوں کی موجودگی اور ان دونوں میں باہمی اشتراک و تعاون ضروری ہے، جو ظاہر ہے اس سے پہلے میسر نہیں تھا۔ ہمزاد نے جواب دیا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے اور یہ کم وقت مجھے سونے نہیں دے رہا۔ اب بتائیے میں کیا کروں؟ اس مرتبہ جبار نے مجھے مخاطب کیا جو مجھ سے پہلے دری پر لیٹ چکا تھا۔ پیارے، فی الحال صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تم دیکھ نہیں رہے ہو صبح ہونے والی ہے، اور پھر ہم کتنے غیر معمولی حالات سے دوچار ہیں۔ تمہیں شاید تمہارے ہمزاد نے بتایا ہو کہ اس وقت تم ایک حفاظتی حصار میں ہو، ورنہ اب تک نہ جانے کیا کیا قیامتیں بیت چکی ہوتی۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا جب میں کہوں گا آپ اس سے میری جان چھڑا دیں گے۔ جبار نے میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے اپنی رٹ لگائی۔ اس وقت وہ بھی ناممکن ہے۔ ایسا کوئی بھی قدم نہ صرف تو غیر محتاط ہوگا بلکہ ممکن ہے جان کے لالے پڑ جائیں۔ تمہارا اشارہ میں سمجھ رہا ہوں، مگر اس کے لیے حفاظتی حصار سے باہر آنا پڑے گا، جس کا مطلب خطرہ ہی خطرہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمزاد کو تنہا دیکھ کر ماپارا ہم پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ میں نے سمجھایا، تو پھر میں دوبارہ نہا لوں گا۔ جبار نے بھول پن سے کہا، نہیں، اس بار میرے لہجے میں سختی تھی۔ اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ اس وقت تک تم زندہ بچے رہو گے؟ جبار کو خاموش دیکھ کر میں نے کہا، بولو، جواب دو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، مگر اس وقت مجھے بہت زور کی نیند آ رہی ہے۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ ہمزاد کے چہرے پر فکر کے سائے منڈلا رہے تھے۔ پھر وہ آپ ہی آپ بڑبڑائے، یقیناً یہی ہو سکتا ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ پورے خیر نگر دروازے کو ملٹری نے خاموشی کے ساتھ اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اور وہ رفتہ رفتہ اپنا حلقہ تنگ کرتے جا رہے ہیں، اور اب یہاں تک پہنچنے میں انہیں صرف کچھ دیر باقی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے یہ علاقہ چھوڑ دینا ہے۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ آپ دونوں کو بے ہوش کر کے ہم دونوں لے جائیں، کیونکہ آپ ہماری رفتار کے سبب اپنے حواس برقرار نہ رکھ سکیں گے۔ ہمیں آپ کو لے کر خاصی بلندی تک جانا پڑے گا تاکہ انہیں کوئی شک نہ ہو۔ مگر تم ہمیں کہاں لے جاؤ گے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ یہ بعد میں سوچا جائے گا، فی الحال تو یہاں سے بھاگنا بے حد ضروری ہے۔ جبار بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، اسے بھی اس کا ہمزاد خطرے سے مطلع کر چکا تھا۔ تم اپنی ماں سے کہہ آؤ، اگر ملٹری والے یہاں تک پہنچ جائیں ان سے پوچھ گچھ کریں، وہ یہ ہرگز نہ بتائے کہ تم یہاں پر آئے تھے اور کوئی تمہارے ساتھ بھی تھا۔ میری بات سن کر جبار تقریباً دوڑتا ہوا سامنے والے کمرے میں گھس گیا اور فوراً ہی الٹے پاؤں آ گیا۔ اس کی ماں بیچاری گھبرا کر کمرے کے دروازے میں ہکا بکا آ کھڑی ہوئی تھی، اور اس وقت اسے اپنے دوپٹے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ میں اور جبار اپنے اپنے ہمزادوں کے کہنے کے مطابق دیواروں پر سیدھے لیٹ گئے۔ ہمزاد نے جیسے ہی میری کن پٹی پر اپنا ہاتھ رکھا، میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اب میں اور جبار اپنے اپنے ہمزادوں کے رحم و کرم پر تھے۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے چاروں طرف گہرا اندھیرا دیکھا۔ کچھ دیر تو میں ہر طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا، لیکن چند ہی لمحوں میں مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ مگر یہ سوچنے لگا، اس وقت تو دن نکل چکا تھا جب مجھے بے ہوش کیا گیا۔ میں نے اپنے نیچے نرم اور گدگدہ بستر محسوس کیا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ ہوش میں آ چکے ہیں۔
مجھے اندھیرے میں حمزاد کی سرگوشی سنائی دی۔ ہاں، میں نے زور سے کہا۔ ذرا آہستہ بولیے، ہم خطرے کے بہت قریب ہیں، حمزاد نے کہا۔ مگر ہم ہیں کہاں؟ آپ اپنی بیگم پل والی حویلی میں ہیں۔ کیا؟ بیگم پل کا نام سن کر میں اچھل پڑا۔ اس کا مطلب یہ تھا میں اپنے دشمنوں کے گھر میں تھا۔ یہاں سے 3-4 مکان چھوڑ کر سامنے والی حویلی مہاپارا کی تھی، اور بائیں طرف 8-10 مکانوں کے بعد میرٹھ کے نواب صاحب کا محل نما حویلی تھی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ حمزاد نے یہ کیوں کہا تھا کہ ہم خطرے کے بہت قریب ہیں۔ آخر حمزاد کو یہ کیا سوجی کہ ہمیں یہاں اٹھا لائے؟ میں نے حمزاد سے حقیقت حال دریافت کی کہ ہمارے بے ہوش ہونے کے بعد کیا کیا واقعات رونما ہوا۔ حمزاد نے بتایا، ہم دونوں آپ کو اور جبار کو خیر نگر دروازے سے بحفاظت نکال لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ہمارے علم میں تھا کہ ماپارا اب اپنی پراسرار قوتوں کو ہمارے سامنے مفلوج ہوتے محسوس کر کے دوسرے حربے آزما رہی ہے۔ ہم آپ کو وہاں سے نکال کر آپ کی قیصر گنج والی حویلی میں لے گئے، جو آپ نے جبار سے خریدی تھی اور جس کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ ملٹری نے خیر نگر دروازے کے ایک ایک مکان کی تلاشی لی۔ وہ جبار کے گھر بھی پہنچے۔ کسی بھی شخص کو اپنے گھر سے نکلنے کی اس وقت تک اجازت نہیں دی گئی جب تک ملٹری نے اپنی کارروائی مکمل نہ کر لی۔ اس تمام ہنگامے میں انہیں دوپہر کے 2:30 بج گئے اور وہ ناکام و نامراد واپس ہوئے۔ لیکن ملٹری کو اس بات کی اطلاع کس نے دی کہ ہم خیر نگر دروازے میں ہیں؟ میں بیچ میں بول پڑا۔ آپ کے پرانے ہمدرد قبلہ نواب صاحب نے۔ دراصل ماپارا نے اپنے والد طبیب خاص ارشاد احمد خان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ہم لوگ کہاں روپوش ہیں، اور طبیب خاص اسی وقت نواب صاحب کے پاس دوڑ لی۔ نواب صاحب کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس کی اطلاع وقت ضائع کیے بغیر اعلیٰ حکام کو دی۔ میرٹھ کے اعلیٰ حکام تک یہ خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ آپ پول کی جیل سے فرار ہو چکے ہیں، اور یہ کہ آپ انگریزوں کے خلاف کسی خفیہ تنظیم کے سربراہ بھی ہیں۔ وہ پہلے ہی سے آپ کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ جیسے ہی نواب صاحب نے انہیں بتایا، ان کو اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آپ خیر نگر دروازے میں ہیں، انہوں نے سارے علاقے کو گھیر لیا۔ تو یہ تھی اصل وجہ۔ طبیب خاص ارشاد احمد خان اپنی بیٹی ماپارا کی پراسرار قوتوں کے بارے میں پہلے ہی سے باخبر ہیں، اس لیے انہوں نے بغیر کسی تعمیل کیے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ میں نے کہا، لیکن تم تو کہہ رہے تھے تم ہمیں قیصر گنج والی حویلی میں لے آئے تھے، وہاں سے یہاں کس طرح آ گئے؟ میں نے ابھی آپ کو صرف دوپہر 2:30 بجے تک کے واقعات بتائے ہیں۔ جب پولیس اور ملٹری خیر نگر دروازے سے مایوس ہو کر لوٹی تو اعلیٰ حکام نے ایک بار پھر قبلہ نواب صاحب سے رجوع کیا اور نواب صاحب پر زور دیا کہ وہ ذرائع بتائے جائیں جن سے نواب صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ کرامت اور جبار خیر نگر دروازے میں ہیں۔ نواب صاحب نے کسی طرح ان سے اپنی جان چھڑا لی۔ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ انہیں اپنے طبیب خاص سے معلوم ہوا ہے۔ نواب صاحب کو اپنا بھرم بھی قائم رکھنا تھا، لیکن اعلیٰ حکام کے جانے کے بعد نواب صاحب نے طبیب خاص کو آڑے ہاتھوں لیا، جن کی وجہ سے انہیں اتنی ذلت اٹھانی پڑی تھی۔ طبیب خاص فوراً اپنے گھر روانہ ہو گئے اور ماپارا سے پوچھا کہ کیا اس نے انہیں ایک بے بنیاد بات بتا کر نواب صاحب کی نظر میں ذلیل کرایا۔ ماپارا نے طبیب خاص کو تمام بات بتا دی اور کہا کہ اب وہ لوگ خیر نگر دروازے سے فرار ہو کر قیصر گنج میں چھپے ہوئے ہیں۔ ماپارا نے طبیب خاص کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ لوگوں کے پاس بھی کچھ پراسرار قوتیں ہیں جن کی سبب آپ ملٹری سے بچ کر نکل گئے، ورنہ آپ لوگ اس کی اطلاع کے مطابق ملٹری کے خیر نگر دروازے پہنچنے تک وہیں موجود تھے۔ طبیب خاص کے دل میں پھر کھلبلی مچی اور انہوں نے جا کے تمام بات نواب صاحب کو بتا دی۔ نواب صاحب بھلا یہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ آپ جیسا دشمن میرٹھ میں موجود ہو؟ انہوں نے ایک بار پھر اعلیٰ حکام کو کھڑکھڑایا
نواب صاحب کی کافی یقین دہانی کے بعد ایک بار پھر ملٹری حرکت میں آ گئی۔ ہم خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتے رہے تاکہ بالکل عین وقت پر آپ دونوں کو لے کر غائب ہیں۔ اب شام ہو چکی تھی۔ جب ہم نے دیکھا کہ ملٹری کا حلقہ تنگ ہوتے ہوتے حویلی تک پہنچ چکا ہے تو ہم وہاں سے غائب ہو کر اس حویلی میں منتقل ہو گئے۔ اس عرصے میں ہم نے یہ انتظام بھی کر لیا کہ پوری حویلی پر ہی حفاظتی حصار کھینچ دیا تاکہ مہاپارا کے یہ حربہ بھی کارگر نہ ہو سکے اور وہ پوری حویلی ہی ڈھا دے۔ رات گئے تک قیصر گنج کے ایک ایک مکان کو کھنگالا گیا۔ کچھ مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا تاکہ ان سے پوچھ گچھ کی جا سکے، مگر سب کچھ بے سود ثابت ہوا۔ نواب صاحب اس ناکامی سے اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے ملٹری کی ناکامی کے بعد اعلیٰ افسران سے اپنی طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر کے ملنے ہی سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے طبیب خاص ارشاد احمد خان تک سے ملنا پسند نہیں کیا۔ نواب صاحب طبیب خاص سے سخت خفا ہیں، جن کی وجہ سے انہیں ذلت کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ملٹری کے افسران اور میرٹھ کے دوسرے حکام نواب صاحب کی طرف سے بددل ہیں، اور انہوں نے ایک تو ملٹری کو اپنے ذرائع کے متعلق کچھ نہیں بتایا، دوسرا ملٹری کو بری طرح ناکام ہونا پڑا۔ اب مہاپارا کے یہ حربہ بھی ایک طرح سے ناکام ہو گیا ہے۔ پے در پے ناکامیوں نے مہاپارا کو بھی بھوکلا دیا ہے اور وہ سخت پریشان ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے علم میں ہے کہ دشمن کہاں چھپے ہوئے ہیں اور وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اس نے تیسری بار بڑی منت سماجت کر کے اپنے باپ طبیب خاص کو اس پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ ایک مرتبہ اور نواب صاحب کو اس بات سے مطلع کر دیں کہ آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں، تاکہ ملٹری رات کے وقت اس علاقے کو گھیر کر آپ کو گرفتار کر لے۔ مگر جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، نواب صاحب نے طبیب خاص سے ملنا ہی پسند نہیں کیا اور وہ مایوس لوٹ آئے۔ اب کم از کم صبح تک ہم یہاں مہاپارا کے ہر حربے سے محفوظ ہیں۔ حمزاد نے آج دن بھر کی پوری تفصیل سنا دی۔ جبار کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ برابر والے کمرے میں موجود ہے، اسے بھی اب ہوش آ چکا ہے، حمزاد نے بتایا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، پھر حمزاد کی آواز سنائی دی۔ اب تک مہاپارا ہم پر وار کرتی رہی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری باری ہے، اور آج کی رات اس کے لیے بہت مناسب ہے۔ اگر اسے اس بات کا موقع دیا گیا کہ وہ سنبھل جائے یا کوئی اور صورت نکالے تو ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ اس وقت وہ اپنی ناکامیوں کا دکھ بہلانے کے لیے ایک نوجوان کے ساتھ رنگرلیاں منا رہی ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو ممکن ہے بہت دن پچھتانا پڑے، تو پھر کیوں نہ آج ہی رات اس سے دو ہاتھ ہو جائیں۔ بقول تمہارے ہم دونوں کے گرد حفاظتی حصار قائم ہے جس پر اس کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوگا، تو پھر دیر کیا ہے؟ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا جبار کو بھی ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے؟